بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظر جنگ بدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ سے بدر کے مقام کی طرف پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو میری خوف کی نیند کہاں سے آئے گی۔ صحابہ کرام تو شہادت پانے کی خوشی اور جذبہ امامی سے ویسے بھی نہ ہو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت سے جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف جاری رہا، جن سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں خوف ڈال دیے، جیسے کہ وہ 313 میں سے نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سارے صحابہ کرام نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، ایسا ہو جائے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر خوشی کے سارے صحابہ کرام جھوم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا۔ ایک بار پھر سے سارے صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سارے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے فتح پا جائیں گے۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ صحابیوں کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہوں، اور جنگ کے لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار عالم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحابہ بدر کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے جنگ جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو سبھی نے آپ کی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا انہیں غلام بنا دیا جائے۔ مگر قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، اور آپ اپنی رحمت کرام کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے ذکر کیا کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے دوران مسکرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ کے بعد جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے
انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم تو جنگ میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے گئے تھے۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور تب تک واپس نہ آنا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لو، تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے تو میں بول نہیں سکتا تھا، تو میں نے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کے پاس صرف 313 لوگ، 70 اونٹ یعنی کیملز، 3 گھوڑے، 8 تلوار اور 6 جرح تھے اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ لشکری کفار کے پاس 1000 لوگ، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلواریں اور 950 جرح تھے۔ کھانے پینے کے سامان بڑی کثرت سے تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔